اس بابرکت محفل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک اور حکمت والے کلام کے ساتھ، اور پلیز تلاوت جب ہوتی ہے قرآن مجید کی تو خاموشی سے سنیں تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے۔ الحمدللہ، جی شروع کیجیے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رکھو. اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغییر و تبدیل نہیں ہو سکتا. یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں اور اسی کا قائل ہوں. اور مجھے کیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر و احسن الجزاء سسٹر عائشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزار و نیکی عطا فرمائے. الحمدللہ، بہت شکریہ. اچھا جی، آج کے جو ہم سیشن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے مائک کو پلیز میوٹ رکھیے گا تاکہ سننے میں آسانی ہو اور لوگوں کو بھی. اچھا، آج کے جو سیشن ہے الحمدللہ چھوٹا سا ایک اناؤنسمنٹ پہلے کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کچھ نئے جو ہے وہ پروجیکٹ یا کورسز آ رہے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے ہم نے ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ان کی 40 حدیث کا کورس. تو جو لوگ ان میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی اس کا پورا کورس ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے اور واٹس ایپ پہ ہم اس کو اصلاح کے ساتھ اسٹارٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اور دوسرا یہ کہ سورہ واقعہ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک سورہ واقعہ کی فل تجوید کے ساتھ ایک چھوٹا سا کورس آ رہا ہے، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ چیک کر سکتی ہیں اور ہماری جو ایڈمنس ہیں ان سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں الحمدللہ. جی، آج کے جو سیشن ہے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے.
سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور آسمان اور زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، اور آسمان اور زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے جو انسان کا فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ ایک معینہ مدت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ ایک دن وہ ہم سب کو ایک جمع کرے گا اور ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی روح کے متعلق، کہ روح کیا ہوتی ہے، عہد الست کیا ہے، جو وعدہ ہم سے ہماری روحوں سے لیا گیا تھا وہ کیا ہے۔ تو پلیز اس کے بارے میں ہم نے لیکچر جو تھا وہ اپلوڈ کر دیا یوٹیوب کے اوپر، اس پہ ضرور وزٹ کیجیے گا، بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہ ہماری ساخت ہے، ہماری بیس ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگ سب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، کس لیے ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان سے جڑی ہم ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ابھی جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں روح کے بارے میں تھا، اور وہ روح جو ہماری ارواح تھی ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ ہوئی تھی، اور بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انسان کی فطرت کے بارے میں، کیونکہ ہماری روحوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ ہے فطرت، انسان کی فطرت، جس کو ہم کہتے ہیں نیچر، جبلت، خصلت، اصل ہونا کیا ہوتا ہے، ساخت کیا ہوتی ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں ساتھ ساتھ کچھ کوشچن ہیں جو لوگوں نے میرے ساتھ کیے تھے، تو میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ فطرت کیا ہوتی ہے، انسانی فطرت کسے کہتے ہیں، اور فطرت کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے۔ جیسے روحوں کا تعلق تھا نا، اسی طرح فطرت کا بھی ہماری زندگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ فطرت ہوتی کیا ہے، کیا فطرت کو انسان بدل سکتا ہے، اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اور پھر اسلام دین فطرت ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ یہ آپ نے بڑا جملہ سنا ہوگا کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ کیا ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور نظام فطرت کیا ہوتا ہے، فطرت اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ فطرت سلیم کیا ہوتی ہے اور عقل سلیم کیا ہوتی ہے۔ یہ 5-6 کوشچن ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ کوشچن ہے جو میرے خیال سے ہر کسی کے ذہنوں میں ضرور آتے ہیں۔ اچھا دیکھیے پیاری بہنوں، فطرت کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل پہ پیدا کیا، اور اس کی اصل کیا ہے، لا الہ الا اللہ، جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ روحوں سے جو وعدہ لیا گیا یہ ہماری اصل ہے، توحید ہماری اصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری فطرت میں، ہماری جبلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید ڈالی ہے، توحید کو ہم قبول کرنا یہ ہماری فطرت میں ہے۔ اب اگر کوئی اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے توحید کا ایک وعدہ لیا ہوا ہے۔ در حقیقت فطرت عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے حروف میں اصلی جو ہے اس کے بنتے ہیں وہ ہے فا تو را، یعنی یہ انسان کی یہ خاصیت ہے، یہ اس نوعیت پہ پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی اور ہدایت بھی اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے۔ فطرت کا ذکر قرآن مجید میں آپ کو مختلف صورتوں میں ملے گا، جیسے ابھی ماشاءاللہ سسٹر عائشہ نے تلاوت کی ہے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر لیں۔ اب یہاں پہ میں نے آپ سے بتا دیا نا کہ دین فطرت ہے، تو آگے انشاءاللہ اینڈ میں بتاؤں گی کہ یہ دین کی طرف کیوں کہا گیا۔ یہ اپنی فطرت کو، اپنے منہ کو، یعنی منہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فطرت کو آپ دین کی طرف متوجہ کر لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر آپ کو پیدا کیا گیا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کس پہ پیدا کیا، ہماری جبلت کیا ہے، توحید، اسی پہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے کو تبدیل نہیں کرتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ تو میں نے بھی آپ کو ایک ترجمہ بتایا، کافی ہے، سورہ بقرہ میں بھی آئے گا آپ کو، سورہ ابراہیم میں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی فطرت کے بارے میں بہت، یعنی یہ وہ اہم ٹاپک ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اچھا پیاری بہنوں دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری روح سے جو وعدہ لیا تھا وہ تھا توحید، ربوبیت، یعنی جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ نے ہماری جب روحوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، ہم نے سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، جی آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم نے گواہی بھی دی تھی۔ یہ ہے ہماری فطرت، اصل ساخت توحید پر۔ در حقیقت اللہ نے ہماری فطرت کو حق کو پہچاننے پر اور گواہی دینے پر پیدا کیا ہے۔
حدیث میں آیا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت یعنی دین اسلام پر پیدا کیا گیا ہے، ہر بچہ، اس میں عیسائی، یہودی، مجوسی، جتنے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگ پیدا کیے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پہ پیدا کیا ہے، یعنی پیدائش کے وقت کافر ہوں، مشرک ہوں، یہودی، عیسائی، مجوسی، یہ سب کوئی تفریق نہیں ہے، مگر اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں، یہ حدیث ہے، یعنی ہر شخص دین اسلام پہ پیدا کیا گیا ہے، مسلمان پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، عقل اور شعور دی ہوئی ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر وہ مختلف راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اپنے رنگ میں اس بچے کو ڈھال لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث میں آیا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بندوں کو مواحد پیدا کیا ہے، یعنی توحید پہ پیدا کیا ہے، مگر شیطان انہیں بہکا دیتا ہے۔ اچھا، فطرت کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ فطرت کہتے کس کو ہیں۔ فطرت سے مراد ساخت ہے، مگر جب انسانی فطرت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ساخت، صفات ہیں یا وہ اس کی کوالٹیز ہیں جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر دی ہے۔ دیکھیں، یہ مواحد ہونا، یہ توحید کو پہ یقین کرنا، اس پر چلنا، زندگی گزارنا، یہ پیدائشی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جبلت میں ڈالا ہے، ہماری فطرت میں ڈالا ہے، ہمارے نیچر میں ڈالا ہے، جیسے کہ احساسات، جذبات، خیالات، حق اور باطل میں تمیز کرنا۔ فطرت تو اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ انسان کی بنیاد ہے۔ جیسے کوئی بھی دیکھیں عمارت آپ کھڑی کرتے ہیں، یا میں بیسک آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ کھانا پکاتی ہیں، ٹھیک ہے، جب تک سے آپ اس کا جو بیس ہوتا ہے، یعنی جو اس کی انگریڈینٹ کا جو سب سے اہم جو اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، پیاز کو براؤن کرنا، اگر وہ جل جائے نا تو پورا کھانا جل جاتا ہے، پورے کھانے میں بدبو آ جاتی ہے، پورا کھانا کالا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب پیاز، میں نے خواتین کو دیکھا جب عموماً پیاز وہ براؤن کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے پاس کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ پیاز بڑی جلدی جو ہے وہ کالی ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ جب تک سے کسی بھی چیز کی اسی طرح عمارت، اگر کوئی بھی آپ عمارت بنوا رہے ہیں تو اس کا بیس ہوگا نا، وہ اچھا نہیں ہوگا تو جو عمارت ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ گر جائے گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری فطرت کے اندر میں نے توحید ڈالی ہے، یہ تمہاری بنیاد ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک اور اس کی بڑی لاجک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم گرامی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو ملے گا لازمی، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا، یعنی کسی بھی چیز کو بغیر کسی سابقہ شے سے پیدا کرنا، اس کا آغاز کرنا۔ جیسے کوئی بھی چیز کو آپ جیسے بیس بناتے ہیں نا، اس کی کوئی سابقہ چیز نہیں ہوتی، ایک نئی چیز جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کی پیدائش دی تو اس میں جو ہے وہ اس کو بیس بنانے کے اس کی کوئی پیچھے ساخت نہیں تھی، اس کو بیس بنانے کے لیے، اس کو تخلیق دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز جو ہے وہ اپنی صفت سے کیا، اور وہ تھی پیدا کرنے والا۔ فطرت سے مراد ایک اور بھی ہے کہ تمام قدرتی چیزوں میں جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بنائی ہوئی ہے، جیسے اس میں آپ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فطرت پہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا، جیسے انسان کا فطرت کو تبدیل نہ ہونا، اور زمین و آسمان کا نہ بدلنا، ہوا، پانی، درخت، جانور، دیگر قدرتی جو مناظر ہیں، اس کو نیچر بھی کہتے ہیں نا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس سے ہی ریلیٹڈ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو فطرت کے ساتھ پیدا کرنے کے ساتھ فطرت کا قانون بھی بنایا ہے۔ دیکھیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے جانوروں کی طرح چھوڑ نہیں دیا، اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کے رول ریگولیشن بھی، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے الباری، الباری کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس چیز میں نا نقص بھی نظر آ رہا ہے نا، کہ اگر فرض کریں کوئی چیز ایسی ہے، یعنی کسی شخص کا ہاتھ نہیں ہے، کسی شخص کا آنکھیں نہیں ہیں جو نابینا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہی بہتر سمجھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صرف جو ہے وہ اسم گرامی جو ہے وہ ہے الباری، ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فطرت پہ پیدا کیا، جیسے جانور، بکری کی فطرت ہے کہ وہ گھاس کھاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آگے آپ بہترین گوشت بھی رکھ دینا، جانور کا گوشت رکھ دیں، وہ نہیں کھائے گی، کیونکہ اس کی فطرت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح شیر کے آگے اگر آپ گھاس رکھ دینا تو وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کی فطرت ہے گوشت کھانا۔ اسی طرح انسانوں کا معاملہ بھی ہے، کسی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی کو بولنا زیادہ آتا ہے، کسی کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں، کوئی کام زیادہ کرتا ہے، کوئی عبادتیں زیادہ کرتا ہے،
کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ہے، کسی کے اندر کچھ رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی فطرت کو نہیں پہچانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم بھی عطا کی ہے نا، یعنی جانوروں کی طرح نہیں پیدا کیا ہم کو. جانور کو بس پتا ہے کہ میں ایک سرٹن ٹائم کے لیے اس کو، بلکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو کب پیدا ہونا ہے، کب اس کو مرنا ہے، تو انسان کو بھی نہیں معلوم. لیکن جو جو زندگی وہ گزار رہا ہے، کھاتا پینا، رزق کو تلاش کرنا، بچے پیدا کرنا، بس اس کو عقل اتنی ہی دی ہے، اس کے اندر فطرت اتنی ڈالی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت دی ہے، اس کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے کہ وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کیونکہ یہ بات طے ہے کہ فطرت جو ہے وہ فطرت اسلام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، سب سے وعدہ لیا ہے. لہٰذا برائی کی راہوں پر چلتے ہوئے اس کو سکون نہیں ملتا. اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی آپ گناہ کرتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں، تو انسان کی کیونکہ جبلت کے اندر توحید ہے نا، تو کہیں نہ کہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے والے لیکچر میں بتایا تھا کہ 3 نفس ہیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ. یہ وہ نفس ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں پریشان ضرور کرتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ کوئی گناہ کریں. تو انسان مطلب اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو بے چینی ہو جاتی ہے، دل میں کہیں نہ کہیں یہ ملال ضرور ہوتا ہے کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا. اور فطرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور اختیار بھی دیا ہے، اسی لیے نیکی بدی کا راستہ اس پر چھوڑ دیا، کھول دیا، یعنی اچھے برے کی تمیز دے کر اس کو بتا دیا، اس کو عقل بھی دے دی کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز تمہارے لیے بری ہے. اب اگر کوئی خود ہی برائی کی طرف جانا چاہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پلٹ کے نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے فطرت میں ہمیں توحید دے دی ہے، عقل سلیم عطا کر دیا ہے. پھر ہمیں دنیا میں جتنے معاملات ہیں سب انسان کے فائدے کے لیے اتارے گئے ہیں. سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے کہ جتنا ہم نے زمین اور آسمان میں پیدا کیا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. اب اگر انسان کوئی برائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا، یہاں پر ایک بات اور مینشن کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت پہلے بنائی ہے، پھر دین بنایا ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے دین فطرت. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جب ان کے اندر روح پھونکی اور اس کے بعد ان کو فوراً کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ فوراً ان کو چھینک آئی تھی، فوراً چھینک آئی تھی. فطرت کا قانون سکھایا، انہوں نے فوراً الحمدللہ کہا، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ ہے فطرت، فوراً حق بات کو تسلیم کر کر اس پر عمل کرنا. ہم بہت دیر لگا دیتے ہیں ایک تو چیز کو سمجھنے میں اور پھر بعد میں اس پہ عمل کرنے پہ. دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد ان کو فوراً ایٹیکیٹ سکھائے. ان کو جب چھینک آئی تو ان کو فطرت پر ان کو پیدا کیا تھا تو کیا کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. یہ فطرت کا معاملہ ہے، یہ فطرت کا مطلب ہے کہ فوراً حق بات کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا. ربوبیت کیا ہے، اللہ کو ایک ماننا. انہوں نے فوراً اللہ کو ایک مانا. اور ربوبیت کے قانون میں کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ رولز اور ریگولیشن کو پیدا کیا ہے جو دین کے تقاضے پر پورا اترتے ہیں، اس کو فطرت کا حصہ بنایا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو. اب دیکھیں یہاں سے نا رولز اور ریگولیشن اور ایٹیکیٹ شروع ہو گئے. یہ سب سے پہلی رول تھا دین اسلام کا کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو، تو انہوں نے سلام کیا. تو فطرت آپ کو رولز اور ریگولیشن سکھاتی ہے. اس کے بعد ان کو جواب ملا، کیونکہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے. دین اسلام کا بیس کس پر ہے، توحید پر. یعنی ہر بچے کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو مسلمان پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ کو ایک ہی مانتا ہے وہ، تو بعد میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے ماں باپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو وہ کسی بھی طرف لے جاتے ہیں. تو اللہ کے طریقے پہ چلنے والے کے لیے جبلت میں جو کچھ ڈالا ہے اس کے لیے اچھائی ہے، وہ اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے. لیکن ہر بچہ ہو چاہے بڑا ہو، آپ اگر اس کو جو ہے وہ کوئی ایسی اس کے سامنے جس کوئی چیز رکھ دیں بچے کے سامنے بھی تو وہ ایک دم منہ عجیب سا بنائے گا. ایون جانور کے سامنے بھی کوئی ایسی چیز رکھیں جو اس کو پسند نہیں آئے گی، اس کی فطرت میں ہے کہ اس کو انکار کرے گا. اور انسان کے لیے بتایا گیا کہ ہم تمہیں اچھائی کی طرف راغب کرتے ہیں، برائی سے تمہیں نفرت دلواتے ہیں. دیکھیں چاہے کوئی سا بھی ملک ہو، علاقہ ہو، قبیلہ ہو، جماعت ہو، مذہب ہو، چوری کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، گالی دینا، دھوکہ دینا، زنا کرنا، سب یہ سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ یہ گناہ ہے اور برا ہے. اگر مسلمان تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن جو اگر مسلمان نہیں ہوتے اس چیز کو برا ضرور سمجھتے ہیں. بالکل اسی طرح
کیا ہوتا ہے ان کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے نا. کوئی چوری کسی بھی ملک میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کوئی ملک ہو، کوئی علاقہ، کوئی قبیلہ، جماعت، کوئی مذہب کوئی فالو کرے نہ کرے، لیکن رول ریگولیشن ضرور ہوتے ہیں کہ چوری کرنے والے کو سزا ملتی ہے نا دنیا میں، ناحق قتل کرنے والے کو سزا ملتی ہے نا، گالی دینے والے کو بھی سزا ملتی ہے. تو یہ رول تو دنیا میں بنائے گئے ہیں، لیکن یہ رول اسی وجہ سے بنائے گئے ہیں کیونکہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں یہ سارے رولس اور ریگولیشن مل گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا. پھر ہر جگہ ان برائیوں کو روکنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت تقویم پہ پیدا کیا گیا. سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے البتہ تحقیق پر پیدا کیا اور انسان کی جو ساخت ہے وہ بہترین ساخت ہے. دیکھیں انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے انسانوں کو بنایا اور انسان کے لیے دنیا بنائی. اور دنیا میں دیکھیں کتنے مواقع ہیں ہمارے پاس کہ ہم دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم اپنی آخرت کے لیے زندگی کے معاملات کو، زندگی میں رہ کے اس کے آخرت کے معاملات کو درست کر سکتے ہیں. تو ہماری ساخت جو ہے وہ بہترین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کیا ہے مسلمانوں پر کہ سب ادیانوں میں سے ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ یہ مکمل، جامع، اجر والا، بہترین، حق اور کامیابی والا دین ہے. جو دین اسلام پہ چلے گا اس کے لیے کامیابی بھی ہے، اس کے لیے فائدہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے دین، اللہ نے پسند فرمایا. دیکھیں ہمیں اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم اس کو بڑے محبت سے کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے تو اچھا ہی ہوگا نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے سب ادیان میں سے، کیونکہ یہ مکمل ہے، جامع ہے، فائدہ مند ہے، کامیابی والا یہ دین ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں دین اسلام کو قبول کرنے کی پوری صلاحیت اور استطاعت رکھی ہے، جسے بروئے کار لا کے انسان اپنے آپ کو درست کرنا اور برائی سے دور رہنا اور حق بات کو قبول کرنے کی بہت جلدی کوشش کرتا ہے. اسی لیے دیکھیں بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے نام ہیں، جس میں سب سے بڑے آتے ہیں کہ امام ابن قیم، ان کے نزدیک فطرت سے مراد ملت اسلام ہے. ملت اسلام ہے یعنی قوم اسلام کے اوپر جو رہتی ہے وہ پھر فائدہ ہی اٹھاتی ہیں. پھر ابن کثیر بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے، اور دین اسلام کیا ہے؟ حق، توحید. یہ جتنے محدثین ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ فطرت جو ہے وہ دین اسلام ہے. جو لوگ فطرت پہ چلیں گے وہ اپنے اللہ کو راضی کریں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے فائدہ ہے. اچھا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرت کیا بدلی جا سکتی ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نہیں، فطرت کو نہیں بدل سکتے. ہاں مزاج کو بدل سکتے ہیں، جیسے کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کو سمجھا بجھا کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، مزاج کو آپ بدل سکتے ہیں، لیکن فطرت کو بدل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ انسانوں کو میں نے علم دے کر اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ورنہ کھانا پینا، سونا، بچے پیدا کرنا، رزق کی تلاش تو جانور بھی کرتے ہیں، ان کو بھی سکھایا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سارے علوم سکھا کر فرشتوں سے بھی آگے کر دیا. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فطرت کا مطلب ہے اس کا قدرتی پن ہونا، اس کا اصل ہونا. ہمارا ایمان ہے کہ بطور دین اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا، تو سارے نبیوں کا، انبیاء کا دین بھی دین اسلام ہے. یہ ہے دین فطرت. دین فطرت کیسے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فطرت بنائی انسان کی، اس کے بعد فطرت کی جو ریکوائرمنٹس تھی پھر اس کو دین میں لاگو کر دیا. یہ ہمارا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی اسلام کی اس پر چلنے کی وصیت کی تھی، جیسے بھی تلاوت بھی ہوئی ہے، وصیت کی تھی. کیونکہ اس دین فطرت کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی یہ جو دین ہے نا، اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس کے اندر ربوبیت ہے، الوہیت ہے. یہ ماننا، اسی دین پر چلنے کے بعد ہی آپ کو آخرت میں مقام ملے گا جنت کا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ دین اللہ کے سامنے پیش کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں ان کے بارے میں بھی یہی بیان ہے، آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوگا، تفسیرات میں بھی پڑھا ہوا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ روز محشر جب میرے باپ کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تو مجھے شرمندگی ہوگی. تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں ہے، جو مشرک ہے، جو دنیا میں شرک کر کے گیا ہے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ صرف جہنم بنایا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے لیے اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کو بچھو بنا کر
جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اس کا جو ہے مقام ہے ہی جہنم۔ مشرک کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ اعلیٰ نبی تھے، اور ان کے اوپر آزمائش، پریشانی، مشکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ آزمایا، تو ان کے لیے اتنا اتنا جسے کہتے ہیں پروٹوکول ہے ان کا، کہ ان کے باپ کو بچھو بنا کر قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں ہے۔ تو دین فطرت میں وہی کامیابی ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھی ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ جو دین پہ چلتے ہیں، اسلام پہ چلتے ہیں، اور فطرت کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں، جنت ملے گی، اللہ سے ملاقات کا موقع ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اللہ کا پڑوس ملے گا۔ یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ ہم اور ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ جو زیادہ دولت مند ہے، جس کے پاس زیادہ جائیداد ہے، یا جو ہم سمجھتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کی تجارتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، وہ کامیاب ہے، یا دنیاوی طور پر جس نے بہت تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور جس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ہاں، یہ کامیابی کے تصور دنیاوی اعتبار سے اچھی زندگی گزارنا اور طریقے سلیقے کے ساتھ یہ اصول ضرور ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے پیاری بہنوں۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا پیسہ ہے، بچہ ڈاکٹر ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی، میاں بیوی جو ہے وہ ویکیشن منانے جا رہے ہیں، اور کیا کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے نہیں ہے یہ کامیابی، اگر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، دین حق کو اپنے سامنے، اپنی فطرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزاری ہو۔ کامیابی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کامیابی اللہ کے نزدیک ان 4 چیزوں میں ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایمان، صالح عمل، حق کی بات کرنا، اور صبر کی تلقین کرنا اور کروانا۔ یہ ہے اصل کامیابی، جس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں میں ہوا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں مل گئیں تو آپ نے فلاح پا لی، ورنہ ناکام ہیں آخرت کی زندگی کے لیے ہم لوگ۔ اور یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے آئے ہیں، آخرت کی زندگی کو کمانے آئے ہیں۔ یہ دنیا کا تعلق ہمارے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیں لوگ جو ہے نا دنیا کو کما کے دنیا سے جا چکے، کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے امیر لوگ، بڑے شاخش لوگ، وہ دنیا کو کما کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ اس دنیا میں تم کو بھیجا گیا ہے کہ تم اپنی آخرت کو سنوارو، اپنی آخرت کو کماؤ، کیونکہ آخرت کی جو نیکی ہے، آخرت کی جو کرنسی ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، وہ ہے ہی نیکی، اور نیکیوں کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ یہ دنیا کا تعلق ہمارے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر کا اسٹیشن کے ساتھ، کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ رکتا ہے تھوڑے سے سامان کے ساتھ، اپنی سواری کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ سواری پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ آپ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اسٹیشن پر اپنا گھر بنا لے، یا اسٹیشن کو اپنی منزل سمجھ لے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لازم ملزوم ہے اس چیز کے لیے، کہ ہمیں اپنی عقل اب استعمال کرنی ہے، کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، بھیجے کیوں گئے ہیں۔ اللہ آپ کو کھول کھول کے قرآن مجید میں بتا رہا ہے ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد، ہماری زندگی کا رہنے کا مقصد، کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو کمانا چاہیے، یہ سب کچھ قرآن و حدیث میں ہمیں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو فطرت پر رہ کر کام کرنا، فائدہ اٹھانا، یہی انسان کی جبلت میں پیدا کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ کامیابی حاصل کرے گا، ایون اس دنیا میں بھی۔ اگر آپ اللہ کی جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں مومن، یاد رکھیں کہ مومن اجر کے لیے جیتا ہے اور کافر فائدے کے لیے جیتا ہے، لیکن جو مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زندگی، یعنی جو اس نے ہمارے لیے فرض رکھی ہے، جو احکامات ہمارے اوپر اتارے، اگر اس کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس کو اجر بھی ملے گا اور اس کو فائدہ بھی ملے گا۔ تو ہمیں، اگر ہم اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچیں گے نا، عمل اچھا کریں گے، تو یہ زندگی جس پر ابھی ہم رہ رہے ہیں خود بخود اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں پیاری بہنوں، قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ ہے ہی بنیادی ہدایت، انسان کے لیے ہدایت، ہر انسان کے لیے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا کر دی ہے، موجود ہے۔ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے دل کے اندر ہدایت ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی، ہم شیطان کو سن لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیوست کر دیا ہے،
ہم بہت جلدی جو ہے ہدایت پر دیکھیں ابھی بلکہ میں آپ کو بتاؤں ابھی میں جس مسجد میں کام کرتی ہوں الحمدللہ، وہاں پر ہم جو خواتین مسلمان ہوتی ہیں تو جو خواتین ہوتی ہیں ان کی جو ہے وہ ٹیک کیئر میں کرتی ہوں کہ ان کو پھر اس کے بعد نماز سکھانا اور ان کو اس کے سارے بارے میں بتانا۔ یقین جانے جب ان کو ہم کلمہ پڑھواتے ہیں اتنی جلدی اور اتنی محبت سے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی جبلت میں بھی توحید ہے نا، روحوں سے تو سب سے روحوں سے وعدہ کیا تھا، صرف مسلمانوں سے تو وعدہ نہیں کیا تھا۔ اتنی جلدی اگر ان کو بتاؤ اور بڑے غور سے سنتی ہیں، اس پر عمل کرتی ہیں، اتنا پیارا عمل کرتی ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ ان کو نماز کا طریقہ سکھائیں، ان کو وضو کا طریقہ سکھائیں، ایسی محبت سے کرتی ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں عجیب عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو مسلمان نہیں یعنی زندگی انہوں نے اس طرح نہیں گزاری، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے تو اتنی محبت پیار سے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کو آسان کیا ہے، یہ ہم اس کو علم حاصل نہ کر کے اس کے لیے مشکل کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتابیں نازل کی ہیں، پیغمبر، رسول، انبیاء، یہ ایکچولی اس کانسیپٹ کو ایکٹیو کر دیتی ہیں جو ہمارے اندر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو رب ماننے کے لیے انسان کے پاس دو اس کی خاصیت ہونی چاہیے، دو اس کی جو ہے جسے کہتے ہیں کوالٹیز ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ شعور اور دوسرا عقل سلیم۔ یہ دو چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، اس کا استعمال کرنا اس کو آنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیم فطرت اور عقل سلیم رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور چلتے ہیں، اور نہ صرف خود چلتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیں اپنے لیے کچھ عمل کرنا بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن کسی دوسروں کو ہدایت پر لانا، کسی دوسروں کو اس کے بارے میں بتانا، اس کی تعلیم دینا ذرا مشکل ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کتنا دین کے معاملے میں آزمایا گیا کہ لوگ ان کی بات سنتے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو دیوانہ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں سارے آپ کو یہ مثالیں ملتی ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی آسانی رکھی، اور اگر آپ اس کو بانٹیں گے نا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اجر بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں عقل سلیم اور فطرت پر چلنے والوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مجھ کو آخرت میں جواب دینا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے ٹیسٹ کو سمجھتے ہوئے، اپنے ایگزام کو سمجھتے ہوئے رزلٹ کی تیاری کرے، رزلٹ کا انتظار کرے، اور ٹیسٹ ایسا دے کہ اس کو رزلٹ کا انتظار ہو۔ اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں گناہوں کے ساتھ، کہ آپ کو اور مجھ کو کیا نتیجے کا انتظار رہے گا؟ مجھے معلوم ہے میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، اب جب میرا رزلٹ میرے سامنے آئے گا تو وہ مجھے جنت میں لے جا نہیں سکتا اگر ہم زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ نہیں گزار رہے۔ تو سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل سلیم اسی وجہ سے دی ہے کہ ہم اس پر سوچ سکیں، اور بہترین لوگ وہی ہیں، عقل رکھنے والے لوگ وہی ہیں، کامیاب لوگ وہی ہیں جو آخرت کی زندگی کو سوچتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ ہر عمل کا کیونکہ ہمیں جواب دینا ہے، صحیح اچھی اور برے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، ہماری جبلت میں رکھی ہے، وہ قدرتی صلاحیتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت یا فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سلیم سے دور ہے، بہت دور ہے۔ ہم اپنی ہمیں جو تخلیق، ہمیں جس طریقے سے جس بیس پر ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، ہم اس طرح زندگی نہیں گزار رہے، اور جس طرح ہم زندگی نہیں گزار رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے عقائد میں فرق پڑتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو حدیث میں جیسے آیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے، ہر بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے والدین اس کو جو ہے عیسائی اور یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ لا الہ پہ اگر نہیں ہوگا تو ایسا شخص کیا ہے؟ وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے انسان اپنی فطرت کو سمجھ کر زندگی گزارے، اپنی فطرت۔ اور میں نے آپ کو جیسے پہلے گھڑی گھڑی بتایا کہ فطرت ہماری کیا ہے؟ فطرت ہے لا الہ الا اللہ، ہدایت کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا۔ اچھا، فطرت کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، تھوڑا میں دین کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ فطرت کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی پہلے فطرت بنائی ہے، پھر دین بنایا ہے۔ جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنایا، جسم کو مکمل کیا مٹی سے، پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی، اسی لیے جسم اور روح کا تعلق ہے۔ اسی طرح دین اور فطرت کا آپس میں تعلق ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑی ہر چیز بنائی، ہر چیز جوڑا۔ دیکھیں یہاں پہ بھی کیا آ گیا؟ فطرت اور دین، یہ بھی جوڑا ہو گیا، اور روح اور جسم یہ بھی جوڑا ہو گیا، زمین آسمان، دن اور رات یہ بھی جوڑا جوڑا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا میں بتایا ہے، اس کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔
تو ہماری دین اب جیسے فطرت تو بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اب فطرت کے اندر اگر دین نہیں ڈالتا اللہ تو پھر ہم تو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین فطرت بنائی ہے. بالکل اسی طرح فطرت پر جینا مرنا یہی دین ہے، بہت ضروری ہے. سورہ انعام میں بھی آپ نے بلکہ پڑھا ہوگا کہ اے نبی آپ کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. در حقیقت دین کا مطلب ہے ایک نظام. جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ، ایک سلیقہ گزارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے اس کے اندر اختیار دیا ہے، اس میں اخلاق دیا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ایک اس کو عقیدہ دیا ہے، اور جو عقیدے پر چلتے ہیں وہی آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے. دین ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت کے لیے خاص ہو جانا. اب دیکھیں یہاں پہ فطرت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اب دین بتا رہی ہوں، کیونکہ دین دونوں چیزیں ایک ایسی ہیں کہ دین کا مطلب بھی کیا ہے؟ نظام کو قائم کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینا. دین انسان کو نیک اور بہتر اخلاق عطا کرتا ہے، جس میں سچائی ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے اچھا سلوک بھی شامل ہوتا ہے. میں 4 موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. حدیث کے الفاظ ہیں. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آیا، اور اس نے کہا، وہ صحابی تھے کہ مجھے جنتی بننا ہے، تو مجھے جنتی بننے کا کوئی فارمولا بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 چیزوں پر عمل کر لو تو انشاءاللہ تمہیں جنت ملے گی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا، اس کو قائم کرنا، فرض زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے فرض جو روزے کیے گئے ہیں وہ کرنا، اور حج اگر استطاعت ہو تو حج کرنا. تو ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس عمل میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. دیکھیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ نہ کمی نہ زیادتی. یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، کیونکہ اس نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ میرے اوپر فرض کیا گیا نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. لیکن کیونکہ انسان فائدے کے لیے بھی جیتا ہے، مومن جو ہے وہ فائدہ بھی چاہتا ہے، تو اگر آپ یہ تو ایک حدیث میں ہمیں بتایا گیا، اگر آپ اس سے زیادہ بھی کریں گے تب بھی آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بھی تلقین کی ہے کہ آپ جو ہے فرض کے علاوہ جو ہے نفلی عبادت کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ ہماری جو عبادتیں اللہ معاف فرمائے بڑی ناقص ہوتی ہیں. سجدہ صاحب میں نے دیکھا ہے کچھ خواتین، ابھی میں پچھلے دنوں گئی تھی لیکچر کے لیے، لائف لیکچر، تو میرے پاس سوال انہوں نے کیا کہ ایک تو سجدہ صاحب ہم کرتے ہیں کہ ہم نماز بھول گئے، لیکن بعد میں جو ہے وہ سجدہ صاحب بھی کرنا بھول جاتے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟ تو دیکھیں ناقص عبادتیں کرتے ہیں ہم لوگ. شیطان ہماری نمازوں کو فوراً اچک لیتا ہے. اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کیجیے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، فرض روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہے تو حج کر لو، اور استطاعت نہیں ہے تو ابھی آپ کے لیے یہ چیز جو ایکس ہو جاتی ہے، یعنی یہ چیز ابھی آپ نہیں کریں، لیکن آپ کو اجر انشاءاللہ یہ سب چیزیں اگر آپ قائم کریں گے. دیکھیں قائم کا مطلب ہے کہ نماز ہم کو برائی سے روکتی ہے، تو ہمیں رکنا ہے، یہ ہے نماز کا قائم ہونا. خوشی خضوع کے ساتھ پڑھنا، پاکی کو دیکھنا، ناپاکی کو دیکھنا، اس کی تجوید کو دیکھنا، یہ سارے معاملات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جو میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ نماز پڑھنی، یہ پوری ڈاکٹرائن ہے اس کے اندر، اس کے اندر ایک چیز کے اندر بڑا بڑا علم ہے، بہت علم ہے. انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، علم ختم نہیں ہوگا، لیکن جتنا بھی علم آپ اپنی زندگی میں سیکھیں گے اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس صحابی کو دیکھ لو. تو دین آسانیوں کا نام ہے پیاری بہنوں. یہاں پر ایک اور بات مینشن کرتی چلوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین مشکل ہے، دین پہ چلنا ہاں یوں مشکل ہے کیونکہ علم حاصل نہیں کیا نا. جب آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو ہر چیز آپ کے لیے مشکل لگے گی، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے وہ دینی تعلیم ہو. دین آسانیوں کا نام ہے. مشکل اس وجہ سے کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کا علم حاصل نہیں کرتے. دیکھیے آپ کو مثال دوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی تو لیٹ کے پڑھ لو. یہ ہے نا آسانی، کتنی بڑی آسانی دے دی ہے. یہاں پر یہ تو حکم نہیں ہو کہ بس کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، نہیں، آسانی دیتا گیا اللہ تعالیٰ. پھر ایک اور آسانی دیکھیے، جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو نماز کو قصر کر لیں، 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھیں آپ. پھر اس کے بعد سفر میں اگر آپ ہیں، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تیمم کر لیجیے، اور پورے اگر وضو نہیں کر سکتے تو 4 جو فرائض آئے ہیں سورہ مائدہ میں وہ کر لیجیے. اگر حج کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو حج نہ کریں، ابھی آپ کے اوپر استطاعت اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے آپ وہاں ابھی آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوا جب تک سے آپ کے صاحب استطاعت نہ ہو جائے. پھر سفر میں ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں تو روزوں کو بعد میں رکھ لیجیے. کتنا پیارا دین ہے، کتنا مکمل دین ہے ہمارا الحمدللہ. دین کا مطلب ہی ہے کہ نظام کو قائم کرنا.
اور یاد رکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ روح کو غذا جو ہے، روح کی جو غذا ہے وہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور فطرت کی غذا جو ہے نا وہ خیر ہے، اور یہ جتنے میں نے ابھی آپ کو معاملات بتائے ان میں خیر ہی خیر ہے، کیونکہ دین کا مطلب نظام ہے، نظام انہی چیزوں پہ قائم ہوتا ہے جہاں پر جس کی بیس مضبوط ہوتی ہے، جس کی بیس جو ہے وہ بہت سالڈ ہوتی ہے، وہیں پہ نظام قائم ہوتا ہے نا۔ اور ایک اور بات بتاتے چلو، دین کے 3 مراتب ہیں، ان کے 3 لیول ہیں دین کے۔ سب سے پہلے اسلام، دوسرا ہے ایمان، اور تیسرا ہے احسان، اور اس میں کافی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ، اس کو میں نیکسٹ ویک آپ کو 1 بائی 1 کر کے ضرور بتاؤں گی، کیونکہ دین کے یہ ساری شاخیں ہیں، دین کی آلموسٹ جو ہے نا لگ بھگ 70 شاخیں ہیں، ان میں انشاءاللہ 3 جو ہے وہ نیکسٹ ویک بتاؤں گی، جس کا ضروری ہے ہماری فطرت، ہماری روح اور ایمان کے ساتھ زندہ رہنا، ان تینوں چیزوں کے بارے میں، اسلام، ایمان اور احسان، ان تینوں چیزوں کو میں الگ الگ کر کے آپ کو ضرور ڈیفائن کروں گی نیکسٹ ویک انشاءاللہ، کیونکہ دین کا جو مجموعہ ہے وہ خیر کے اوپر ہے، چاہے وہ قلبی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں اجر رکھا ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ تو چاہے ہمیں معلوم ہے کہ قولی عبادت، عملی عبادت عقائد کو مضبوط کرتی ہے، آپ قولی عبادت کریں، عملی عبادت کریں، تو اس کا نام ہی کیا ہے؟ ایمان، اس کا نام ہی ایمان ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے لیے آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کے لیے، اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کر لیا، تو آپ نے کیا قائم کر لیا؟ دین۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو کیا بتایا تھا، دین نظام ہے، نظام کا مطلب رولز اور ریگولیشن، کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کر سکتے، اور اگین ان کے بارے میں جاننا ضروری اس وجہ سے کیونکہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ اہل ایمان ہی کی دنیا اور آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ درجات اور جو مراتب ہیں ان میں فرق اس وجہ سے بالکل، یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اس کے ایمان کے لیول کے حساب سے جنت میں جو ہے مقامات بنائے ہوئے ہیں، درجات بنائے ہوئے ہیں، یعنی میں آپ کو بتاؤں کافروں کے لیے بھی، جو دنیا میں تو کافر ہیں، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے جو ہے وہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا بھی جنت میں ٹھکانہ ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں جو اس بات پر ہے، اور بڑی پیاری میں نے بات کسی سے سنی ہے کہ ہم سب کا جو ٹھکانہ ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا نا، جتنے لوگوں کو پیدا کیا ان کا ٹھکانہ جنت میں ہے، اور جنت میں ایک پلاٹ ہے جو اس نام پر بک ہے، ہر کسی کے نام پر بک ہے۔ اب اس دنیا میں ہم جس حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور جس حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں، ڈیپینڈ ہے کہ وہ پھر اس حالت میں آپ کو وہ پلاٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے، لیکن جو اگر دنیا بھی شرک کے ساتھ گزارتے ہیں، ان کی موت بھی شرک پر ہوتی ہے، تو ان کا وہ جنت میں پلاٹ جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے جو ہے وہ جنت میں مقام رکھا ہے، سب کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری زندگی گزارنے کے طریقے اور ہمارے اس دنیا میں جانے کے طریقہ کس طرح ہوگا، اسی پر جو ہے وہ ہم کو جنت کا جو ہے وہ دیدار کروایا جائے گا، جنت کا مقام ملے گا، اعلیٰ درجہ ملے گا۔ تو ہم سب نے اپنا پلاٹ بک کرایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر جو دن بھر کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے نا، سنت جو پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں گھر تیار کر رکھا ہوا ہے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو فطرت پہ ہمیں پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی فطرت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت کروائے، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور الحمدللہ جو کچھ یہاں پہ پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ جی آج یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا فطرت کے مطابق کہ فطرت کیسی ہونی چاہیے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی کسی کو کچھ کہنا ہے تو موسٹ ویلکم۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو یہ ڈھیروں اجر دے۔ ہاں آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزا۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگین آپ سب کو ان چیزوں کے بارے میں، ہو سکتا ہے یہ ٹاپک کسی کو پسند نہ آ رہے ہوں یا ٹاپک بڑے لگ رہے ہوں کہ یہ بہت ایکسٹریم پہ جا کے بات کر رہے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد جزاک اللہ وہی کا خیر۔ جی بولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی کا خیر۔ جی کوئی سوال ہے آپ کا جی یا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی ابھی میرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو انسان کی فطرت ہے اس میں توحید بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں رکھی ہوئی ہے، تو اور آپ نے کہا کہ ہمارا جو زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہ ہمیں آہستہ آہستہ اس چیز سے دور لے جاتا ہے۔ تو اگر کوئی جو ہے وہ کہنے سے بھی جو ہے وہ اس چیز پر، ویسے وہ نمازی بھی ہو، اپنے سارے جو ہے فرائض پورے کرتا ہو، لیکن وہ اس کی جو توحید میں تھوڑی بہت خرابی ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی گنجائش بچتی ہے دین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ وہ اگر ویسے تو سب کچھ پابندی کے ساتھ کر رہا ہے لیکن توحید میں خرابی ہے تھوڑی سی؟ اچھا اس کو ذرا ڈیفائن کریں، اگر سب کچھ کر رہا ہے تو توحید میں کیا جیسے خرابی ہے؟ توحید کا، جیسے مطلب نماز وغیرہ بھی پڑھ رہا ہے، حج سارے فرائض پورے کر رہا ہے، لیکن وہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے جو ہے وہ جیسے یہ غوث پاک کا جو جیسے وہ کرتے ہیں 11ویں اچھا شریف کے ختم وغیرہ، اور یہ چیزیں بھی، تو لیکن وہ ان کا وہ انٹینشن بالکل یہی ہے، وہ جب ان سے بات کرے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانگتے ان سے، مانگتے ہم اللہ سے ہی ہیں، لیکن بس جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ سفارشی ہیں اور یہ سفارش کریں گے، تو یہ تو ہاں عقیدہ خراب ہے نا پورا۔ لیکن جو باقی کام وہ کر رہے ہیں اتنے نیکی کے، اتنا بڑھ چڑھ کے مسجدیں تعمیر کروا رہے ہیں، تو پھر جو ایک انسان جو کوشش کر رہا ہے کہ نہیں میں نے بچ کے چلنا ہے، تو وہ بھی جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کو اتنی ترقیاں بھی مل رہی ہیں، ایسی صورت میں بندہ کیا کرے پھر؟ اچھا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتایا کہ مومن جو ہے وہ اجر کے لیے جیتا ہے، مومن اجر کے لیے جیتا ہے، اور مومن جو ہے وہ موحد ہوتا ہے، یعنی توحید پر ہوتا ہے، جس کا عقیدہ اسی طرح جو مشرک ہوتے ہیں، لیکن مشرک کو آپ دیکھیں کہ ان کا جو نیچر ہے یا ان کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل رانگ ہے، لیکن اتنی ہی نیکیوں کے کام کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں دنیا میں رہ کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، حدیث قدسی بھی ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے یا جو دنیا میں رہ کر اچھے عمل کریں گے، نیکیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن اگر وہ شرک پر مرے یا مشرک رہے زندگی میں، تو ان کی ساری نیکیوں کو میں ہوا میں اڑا دوں گا۔ تو اب اسی لیے دیکھیں، یہ تو مشرک کی بات ہے، اب مسلمان کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے سارے، میں نے کیا بتایا، اگر جس چیز کا بیس مضبوط نہیں ہوگا وہ عمارت جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوگی، جس کا بیس اچھا نہیں ہوگا وہ کھانا کبھی بھی اچھا نہیں پکے گا۔ اسی طرح جو غوث اعظم کو مانتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں، یا اس طرح کی اور بہت سارے لوگ ہیں جو اولیاء بزرگان دین کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کی بیس ہی صحیح نہیں ہے، تو چاہے وہ جتنے بڑے بڑے کام کر لیں، چاہے جتنی نیکیاں کر لیں، ان کی نیکیاں جو ہیں، کیونکہ مومن جیتا آخرت کے لیے ہے، ان کی نیکیاں سب برباد ہیں۔ بظاہر ان کو جو ہے وہ ترقی مل رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرعون کو بھی ترقی دی تھی نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے پاس کتنی دولت تھی، تو کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس دولت ہونا یا اس کے پاس وہ زیادہ نیکیاں کرنا یا زیادہ اچھے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ جنت ملے گی؟ نہیں، اس کا عقیدہ چیک کرا جائے گا، اور عقیدہ جو ہے وہ بیس ہماری فطرت پر ہے، فطرت جو ہے وہ ہے توحید پر، جس کی توحید درست نہیں ہے اس کے اعمال چاہے جتنے بھی اچھے ہوں گے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، اتنی محنت کر رہے ہیں دنیا میں رہ کے، لیکن اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو ان کی نیکیاں اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہیں۔ ترقی تو دیکھیں، ترقی تو اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کو بھی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ تو شیطان کو بھی دی ہوئی ہے، لیکن جو بچ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اس کے لیے اجر رکھا اور آخرت میں بھی رکھا۔ مومن ویسے بھی آخرت کے لیے جیتا ہے، تو ان کی نیکیوں کو دیکھ کے آپ پریشان نہ ہو، یا ان کے معاملات کو، ان کا جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا چاہے وہ بڑی سے بڑی نیکی کر لے گا، وہ نیکی اس کے لیے ضائع ہو جائے گی۔ ان کو سمجھا سکتے ہیں آپ ان کو یہ حدیث جو ہے یہ بیان کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی نیکیاں اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، جب تک سے آپ کا بیس مضبوط نہیں ہوگا، آپ کے عقائد درست نہیں ہوں گے، تب تک سے آپ کی جتنی بھی آپ کوشش کر لیں، اس دنیا میں رہ کے محنت کر لیں، وہ قبول نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ جیسے جب ان کو یہ بولا جاتا ہے نا تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو تم لوگ یہ بتانے والے کون ہوتے ہو کہ یہ جو ہے نیکیاں ضائع جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ تو اس میں ہمیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مثال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیج رہے تھے تو کیا بتایا تھا کہ اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا، اور پورے قرآن مجید میں آپ کو ملے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی ان سے کہہ دیجیے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمیں صرف کہنا ہے،
ہماری بھی تھوڑی غلطی ہوتی ہے کیونکہ ہم علم نہیں حاصل کرتے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں بالکل یہ تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں اتنی محنت تو یہ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے تو ہماری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو جلدی سے یہ بات بتا دیں. لیکن نہیں، کہنا ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کا کام ہے، ہمارا وہ کام نہیں ہے. نبیوں کو اس چیز کی حکم نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کو ہدایت دے سکیں. جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ان سب نے بھی یہی کام کیا ہے. پیغمبر کا مطلب ہوتا ہے پیغام آگے پہنچانا، بس پیغام پہنچانے والا کام جو ہے وہ ہمارا بھی ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے اور ان کے لیے دعا مانگے، کیونکہ مومن کے لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ دوسرے مومن کے لیے وہ دعا کرے، یہ احسان ہے اس کے لیے. تو آپ دعا کریں، کہہ دیجئے، باقی اس کے حل پہ چھوڑ دیجئے. ہم اس کے پیچھے نہیں پڑ سکتے. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اچھے سوال تھے آپ کے، وہی کا خیر. جی کسی اور کا سوال؟ جی سسٹر ساجدہ جی بولیے. یہ کسی اور سسٹر نے اگر سوال کرنا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی ہم جو ہے وہ اچھا، میں نے سیشن شروع ہونے سے پہلے بتا رہی تھی کہ کل ہمارا جو ہے وہ 14 اگست کا کسی دوسری اکیڈمی نے مجھے انوائٹ کیا ہے. تو کل 8 o'clock پاکستان، شام رات کو 8 بجے، اور انڈیا کا 8:30 ہماری لائف جو ہے وہ سیشن ہوگا. مجھے ایز اے گیسٹ انہوں نے بلایا ہے. تو وہاں پر جو ٹاپک ہے آزادی، تو میں نے کہا یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ آزادی ہے کیا، کیونکہ آزادی کا استعمال ہم بہت غلط کر رہے ہیں ایز اے مسلمان. تو اس میں جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آزادی کا ایکچولی مطلب کیا ہے، اور آزادی کو کس طرح ہمیں فیل کر کے اس پر زندگی گزارنی چاہیے. تو اگر کل جو ہے وہ 8 بجے یوٹیوب پہ بھی لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اور جو یہاں پر بھی ہے کلاس میں، تو 8 بجے آپ لوگ کل جوائن ان کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ لائف اسٹریمنگ کل ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کسی اور کا اگر کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم. کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کسی اور ٹاپک پر آپ نے اگر کچھ علم حاصل کرنا ہے تو وہ بھی بتا سکتی ہیں. اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اسلام اور ایمان اور ساتھ ساتھ احسان کیا ہے انشاءاللہ. اور ساتھ میں ایک اور چیز، ہاں، عقل، کیونکہ عقل ہم سب کے پاس ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے، یا اس کو جو ہے اس کو پریزنٹ کیسے کرنا چاہیے. ہم عقل تو رکھتے ہیں لیکن عقل کو استعمال نہیں کرتے. تو عقل، وہ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کی عقل جو ہے وہ گھٹنوں میں ہوتی ہے تو عقل کا استعمال کرنا بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے. ٹھیک ہے جی. کسی اور نے کچھ کرنا ہے ورنہ انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا جی چلیں، یہاں پہ بھی ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے، ہونے والا ہے بلکہ. چلیں، اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے. اللہ السلام سبحانہ. علیکم آپا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپا جی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا، تو انسان یہ جو لیڈیز ہیں جو پلکنگ وغیرہ کرواتی ہیں، تھریڈنگ، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ فطرت نہیں ہے ہماری؟ اچھا جی، اس میں دو چیزیں. فطرت، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ آئی بروز جو ہوتی ہیں، جو یہ بھویں ہوتی ہیں، ان کو نچوانے والی اور ان کو نوچنے والی، دونوں کے اوپر جو ہے وعیدیں ہیں. تو جو چیز اس کو، تو یہ خلقت میں آتا ہے. اگر اس کو آپ تبدیل کریں گی، کسی نے ناک کی سرجری کی، کسی نے آنکھوں کی کیا، کسی نے کچھ کیا، وہ گناہ ہے. لیکن یہ جو ہمارے سائڈ بنڈز پہ بال آتے ہیں، جو یہ مونچھوں پر بال آتے ہیں، اپر لپ پر آتے ہیں، ان کو نکلوانا وہ جائز ہے. کیونکہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ مرد عورت کی طرح اور عورت مرد کی طرح متشابہ آپس میں نہ ہوں، ایسے حلیے اختیار نہ کریں. تو بعض لوگ اگر جو قدرتی طور پر آتے ہیں، بہت لائٹ سے آتے ہیں، تو ان کو تو نہ نکلوائیں، وہ بہتر ہے اپر لپس پر اور یہ سائڈ بنڈ پہ. لیکن جن کے بہت زیادہ آتے ہیں اور بالکل ایسے آتے ہیں کہ جیسے مردوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری کے تحت آتے ہیں، یہ آتے ہیں، آپ کے ہارمونز ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ عورتوں کو یہاں پر بہت ہیوی سے جو ہے نا وہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو نکلوانا تو جائز ہے. لیکن آنکھوں کی یہ جو آئی بروز کی جو ہے وہ پلکنگ کروانا اور کوئی ایسی چیز کو جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ پیدا کیا ہو، اس کو جو ہے وہ بگاڑ کر اس کو کسی طریقے سے اچھا کرنا یا کچھ بھی کر لینا، وہ گناہ ہے. یہ دو الگ الگ حکم ہیں. اور وہ آپا شدید جی، یہ گناہ ہے. جو گوندنا اور گندوانا کیا ہے حدیث میں؟ یہ جو بال ہوتے ہیں نا، یہ جو وہ وگ لگا لیتی ہیں، یہ جو ایکسٹرا بال لگاتے ہیں لوگ، یہ اس کے لیے اچھا بتایا، گنوانے والی یعنی وگ لگانے والی، نقلی بال لگوانے والی. اچھا اور دانتوں میں خلا، دانتوں کے بیچ میں نا اس زمانے میں خوبصورتی کی نشانی سمجھی جاتی تھی، تو عورتیں باقاعدہ یہ دو جو آگے کے جو دو دانت ہیں نا، اس کے بیچ میں خلا کرواتی تھی.
تو یہ بھی کرنا بہت شدید گناہ ہے. اور ٹیٹو بنوانے، آپ نے ٹیٹو دیکھے ہوں گے نا، ٹیٹو بھی بنوائے جی جی جاتے ہیں، وہ بھی وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، گوندنا اور گنانے والی، کہ ان کو بھی جو اپنی آپ کو اپنے جسم کو جو ہے تکلیف دے، یہ اس کے لیے بھی بہت بڑی جو ہے جی وہ نہیں، ایک تو آپا جی وہ جو میڈیاں بناتی ہیں بالوں کی، میڈیاں پورے بالوں میں مینڈیاں کرواتی ہیں، یہ جو کچھ بالوں کو، افریقن ٹائپ لوگ بالوں کی ہاں بالوں مینڈیاں کو، کرواتی ہیں جی، بالوں کی. جی بالوں کو تو آپ اسٹائل دے سکتی ہیں، کیونکہ بال ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایک طرح سے چھوڑ دیا، یعنی وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا. بالوں کو آپ اس کو ٹریمنگ نیچے سے کر سکتی ہیں، اس کی جو چٹھیاں بنتی ہے، اس کی جو چھوٹی چھوٹی سی بالکل باریک باریک سی ہوتی ہیں بریڈ جس سے کہتے ہیں، وہ بنتی ہیں، وہ کروا سکتی ہیں، وہ اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن کسی کی ساختی بالکل بگاڑ دیں، جیسے عورت گنجی ہو جائے، وہ گناہ ہے. عورت کو، ہاں اگر کوئی جیسے کینسر ہو گیا یا کوئی اور بیماری ہو گئی، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو قدرتی چیز ہے. لیکن اگر کوئی فیشن میں عورت گنجی ہو جائے، وہ شدید گناہ ہے، وہ خلقت میں جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے والے، یعنی اس کے اوپر وعیدیں ہیں. تو یہ چیزیں جیسے ناخن جو ہے وہ فطرت کے طور پہ بڑھتے ہیں، اب ان کا کاٹنا ضروری ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. حضرت عائشہ سے یہ بلکہ حدیث مروی کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت پہ پیدا کی گئی ہیں، اس میں ناخن ہے، زیر ناف بال ہیں. اب یہ قدرتی طور پہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو کاٹنے کو حکم دیا گیا ہے. یہ مونچھیں ہیں مردوں کی، ان کو تراشنے کے لیے کہا گیا ہے. 10 چیزیں ہیں جو فطرت کے تحت پیدا کی گئی ہیں. ناخن کاٹنے کو، یہ جی جو ناخن بڑھاتی ہیں بچیاں، یہ ناخن جو ہے وہ 40 دن تک جتنے ناخن بڑھتے ہیں وہ تو چلو جائز ہے، لیکن 40 دن کے بعد آپ نے کاٹنا ضروری ہے، نہیں کاٹیں گے تو گناہ گار ہوں گی. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. تو 40 دن تک کے تو چلو چلے گا، لیکن 40، اور بلکہ سنت یہی ہے کہ ہر جمعرات کو کاٹا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو کاٹتے تھے. تو جمعے کو سنت ہی تو آپا جی، جمعرات کو. جمعے یعنی جمعرات کی مغرب جو ہے وہ جمعہ ہی شروع ہو جاتا ہے. جمعے کا ویسے قرآن مجید میں جو ہے وہ حدیث میں جو ہے وہ جمعے کا تذکرہ ہے کہ جمعے کو ناخن کاٹنا، غسل کرنا. اب آپ جمعرات کی رات لیں گی تو مغرب کے بعد تو ویسے ہی جمعے کا دن لگ جاتا ہے وہ. جی جی تو یہ کاٹنا ضروری. 40 ڈیز کے بعد آپ نے کاٹنا ہے. زیر ناف بال کاٹنے ہیں، یہ مونچھوں کو تراشنا ہے مردوں نے، ناخنوں کو کاٹنا ہے. تو یہ تو لازمی کرنا ہی کرنا ہے. جو مطلب حکم آیا نا جس چیز کا، اس کو کرنا ویسے ہی ہے. جس کا حکم ہی نہیں ہے، اب جی جیسے عورت کے چہرے پہ بال جو ہے بیماری کی وجہ سے آتے ہیں، تو جی بیماری کا کہا گیا ہے، حدیث میں الفاظ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ بیماری کا علاج کرو. اور بیماری کا علاج یہ ہے، کچھ لوگ جو ہے اس کو برن کروا لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ تھریڈنگ کرواتے ہیں. تو کیونکہ وہ ہارمون یا کچھ جو ہے وہ ہارمونس کی اگر ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے اس کی علاج کرواتے ہیں، تو وہ بھی بالکل جائز ہے. بیماری کا علاج کروانا ہمارے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے. اور بالوں کو کاٹنا نیچے سے بال. ہاں بالکل. دیکھیں اپنی ہیلتھ کے لیے کوئی بھی چیز کرنا جائز ہے. یعنی آپ کو جیسے بال ہیں، اب بالوں کو جو ان کے جو اینڈ ہوتے ہیں وہ اسپلٹ ہو جاتے ہیں نا اینڈ میں جا کے، جی تو اگر جی، آپ ان کو جو ٹرم کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی کر وہ جو سکتے ہیں. بچیاں لیئر کٹنگ کرواتی ہیں فیشن کے طور پہ، اگر حجاب اور پہنتی ہیں تو کروا سکتی ہیں، لیکن اگر حجاب نہیں پہنتی ہیں اور بالوں کو کھولنے کے اور دکھانے لوگوں کے لیے، پھر گناہ ہے. نہیں حجاب جیسے پہن شادی بیاہ پہ جاتی ہیں، کزن وغیرہ ہوتے ہیں، دوپٹہ اتارتی ہیں بچیاں، وہ گناہ ہے، بالکل گناہ ہے، غلط ہے. کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے فیشن جو آپ اپنے محرم میں کر سکتے ہیں. اگر آپ نے لیئر کٹنگ، کیونکہ بالوں کو اس طرح کاٹنا گناہ نہیں ہے اگر آپ اپنے محرم کے ساتھ رہتے ہیں تو، یعنی محرم کے لیے. اگر آپ نے نامحرم شادی کے لیے فیشن کے لیے کاٹا اور حجاب بھی نہیں پہنا، پھر تو دونوں گناہ ہے. کاٹنا بھی گناہ ہوگا اور حجاب نہ پہننا بھی گناہ ہے. جی جزاک اللہ خیر. وعلیہ کا خیر. جی کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہے، کچھ کہنا ہے تو موسٹ ویلکم. پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سیم ڈے سیم ٹائم پہ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، جس میں اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں انشاءاللہ. بہت ضروری ہے یہ ٹاپک بھی. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے، احسان کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے، بندوں کا بندوں کے اوپر کیا احسان ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے انشاءاللہ. دیکھیں بڑا پیارا سا سیکوینس بن رہا ہے. ہم نے وہاں سے جانا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، تو ابھی ہم آسمانوں پر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، پھر تقدیر کیا ہے، لوح محفوظ کیا ہے، قلم کیا ہے، زمین آسمان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، پھر اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پہ تھا، پھر وہ کیسے مستوی ہوا. یہ ساری ڈیٹیل جو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو گئی. تو بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے کہ پہلے ہم آسمانوں پر تھے، اب آہستہ آہستہ ہم زمین پر آ رہے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरा एक और क्वेश्चन था, अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ जी, बोलिए। आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, लेकिन बस मुझे एक बस पूछना था। अभी आप टॉपिक्स बता रही हैं, तो अगर कभी आप ये वाला एक टॉपिक भी जो है वो रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से भी, या उनके एहसान का कितना लेवल होना चाहिए, इसको भी प्लीज़ अगर कवर कर सकें तो। इंशाअल्लाह। और इसी से जी, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे ये जो आपने महरम रिश्तों की बात की है, जो देवर होता है जिसके बारे में ये, अगर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा आना-जाना हो देवर का घर में, तो शरई तौर पर तो पर्दा होता है ना, लेकिन अगर नहीं कोई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो पर्दा कर रहा, लेकिन ये है कि आमना-सामना होता है, तो किस हद तक जो है वो होना चाहिए आमना-सामना? यानी खाना अगर बार-बार सब, क्योंकि डेली आना-जाना है, तो इस ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं? मना भी नहीं कर सकते अगर साथ में पड़ोस में हो तो? तो अच्छा, देखिए कितना अवॉइड कर सकते हैं? वो उसमें तो नहीं आएगा कि पहले शुरू में तो बस करे थे और अब जानबूझ के जो है वो अवॉइड करना शुरू हो गया क्योंकि मैं डेली आना शुरू हूँ, और मैं ऐसे बंदा रूम में चला जाए, और क्या कर सकते हैं ऐसी सूरत में? अच्छा, देखिए इसमें सबसे पहले ये भी अच्छा सवाल है आपका, इसमें काफ़ी सिस्टर जो है ना कन्फ्यूज़ होती हैं। सबसे पहले आप याद रखें कि अल्लाह की अताअत के सामने बंदों की अताअत नहीं होती है, और अल्लाह की अताअत क्या है कि औरतें जो है वो अपने आप को छुपाएँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम, सही बुखारी की हदीस है कि जो जेठ और देवर होते हैं ये औरत के लिए मौत है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, कोरोना भी आया था, तो हस्बैंड तक से दूर होने को मतलब कह दिया गया था, और हमने उसकी पाबंदी की थी। कि क्यों की थी? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोरोना लग गया तो हमें मौत ही मिलेगी। जिस वक़्त ये कोरोना फैला था, हर तरफ से मौत की खबरें आ रही थी। तो अपने रिश्तेदार हो क्या, अपने माँ-बाप क्या हों, अपने बच्चे क्या हों, अपने हस्बैंड तक से जो है वो दूर रहने, डिस्टेंस रहने को कहा गया था, और हमने उसको फ़ॉलो किया था ना। क्योंकि दुनियावी तौर पर हमारे डॉक्टर ने हमें कह दिया था कि अगर कोरोना लग गया तो तुम जो है मौत तुम्हें मिलेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि जेठ और देवर मौत है औरत के लिए। क्योंकि इनके वो रिश्ते हैं जो जिनका घरों में आना-जाना भी है। ये वो रिश्ते हैं जो बहुत क्लोज़ के रिश्ते हैं, लेकिन ये नामहरम हैं। तो जिस तरह कोरोना से बचने के लिए हमने एहतियाती तदाबीर की थी और बगैर ख़्याल किए कि कोई नाराज़ होगा, कोई बुरा मानेगा, किया था ना हमने। इसी तरह इस हुक्म को भी हमें बजा लाना है, इस हुक्म पर भी अमल करना है। अब जैसे आपको सवाल है कि कुछ लोग जो है आते-जाते हैं, सबसे पहले तो उनको इस चीज़ की तमीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पे ख़वातीन हैं, क्योंकि देखिए ना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। अब आपने तो इल्म हासिल कर लिया, लेकिन जो मर्द हैं वो इल्म हासिल नहीं करते। अब अगर आप ये काम करेंगी तो घर में शिकायत होगी कि बड़ी बन रही हैं, मुझसे पर्दा कर रही हैं। ये सब कुछ जिस तरह के मामलात आते हैं, आई नो, क्योंकि हमारा शरई पर्दा जो ग्रुप माशाल्लाह अभी भी चल रहा है, इसमें मैंने इसको बल्कि अलग से इस टॉपिक को मैंने कवर किया। अगर हो तो आप यूट्यूब पर जाके ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। काफ़ी तकरीबन 1 घंटे की मैंने जो है वो लेक्चर इस पे रिकॉर्ड किया हुआ है कि देवर और जेठ के सामने जो है वो कैसे आएँ और किस तरह ज़िंदगी गुज़ारें। तो देखिए, आपने अपने आप को सर से लेके पाँव तक उनके सामने ढाँकना है। कोशिश करना है कि आप आड़ में रहिए, ठीक है? आपका चेहरा और आपका जो जिस्म है, वो आड़ में ही रहे। तो अगर वो आते-जाते हैं, पहले तो अपने हस्बैंड से इस चीज़ का कहें कि भई आना-जाना इस तरह जो है वो मुनासिब नहीं है। कुछ टाइम ऐसे हो जिसमें आप घर पर हों या और लोग भी घर पर हों, तो मुनासिब है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि उस चीज़ में आपको इश्यू बनता है, तो आपने अपना ये काम करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना कि आपने कोई गलत काम नहीं कर रही हैं आप। पर्दा करके आप अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रही हैं, और अल्लाह ताला आपकी इंशाअल्लाह मदद फ़रमाएँगे। लेकिन उसके लिए उसूल ये बताया गया है कि अपने आप को सर से लेके पाँव तक ढाँकें आप, जैसे हम नमाज़ में ढकते हैं, और कोशिश करें कि उनसे आड़ में रहें। अगर बात भी करनी है तो लोगों के बीच में करें, अकेलापन ना हो, नरमी से बात ना हो, या कोई पर्सनल बात ना हो, लोगों के बीच में आप हो। तो ये 2-3 टिप्स जो हैं ये करके देखें, अब इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वही खैर। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब के लिए आसानी फरमाए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बच्चियाँ और बिल्कुल यही सेम इस तरह के कि हम जॉइंट फैमिली में, क्योंकि देखिए दीन इस्लाम में ना जॉइंट फैमिली है नहीं, है ही नहीं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब लोगों की शादियाँ हुआ करती थी, सहाबियों की शादी हुआ करती थी, तो उनको एक ख़ैमा लगा के अलग दे दिया जाता था, और वो उस ख़ैमे में रहते थे। वहाँ पे कोई जेठ, कोई देवर, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि ये रिश्ते जो हैं ये इनको मौत कहा गया है। तो ये और सबसे बड़ी बात है, जब आप 2 लोग मिल रहे होते हैं, मैंने ना ये इसको कवर किया हुआ, आज की लड़की कल की माँ, हमारा जो है वो सेशन चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो उसमें भी ये जो आप हुकूक बोल रही हैं ना, इंशाअल्लाह ये जेठ को कैसे होना चाहिए, ये देवर को कैसे होना चाहिए, नंद को क्या बिहेव करना चाहिए, भाभियों को कैसा होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊँ, 1 दिन पहले मेरे पास किसी का मैसेज पर्सनल आया, उनको ये शिकायत थी कि मेरा भाई जो है, वो शादी के बाद तब्दील हो गया है, यानी बदल गया है।
اب ذرا میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ میں اس طرح کی چیزیں کافی ڈیل کرتی ہوں، میرے پاس اس طرح کے میسج بہت آتے ہیں، تو میں نے کہا کس طرح بدل گیا؟ ظاہر بات ہے پہلے وہ بیٹا تھا، پھر وہ بھائی تھا، اب وہ شوہر ہو گیا ہے تو اس کو اسپیس دیجیے. کیسے بدل گیا؟ نہیں وہ بھابھی کا کہنا بہت مانتا ہے. میں نے کہا یہ تو آپ گناہ کر رہی ہیں. اگر وہ اپنی بیوی کی دلجوئی کر رہا ہے، اپنی ماں باپ کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اپنے بہن بھائی کو بھی خیال رکھ رہا ہے، تو یہ تو اس سے بڑا عظیم انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کتنا خیال رکھا کرتے تھے. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوالا کھلایا کرتے تھے. سنت ہے یہ اپنی بیوی کو نوالا کھلانا. جہاں سے حضرت عائشہ پانی پیا کرتی تھی، جس جگہ جس گلاس کی، اس جگہ سے وہ پانی پیا کرتے تھے، ساتھ وہ نہایا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں آ کے پانی بھرا کرتے تھے. تو نعوذ باللہ من ذالک ہم کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ اب آبویسلی وہ بیٹا بننے کے بعد، وہ بھائی بننے کے بعد شوہر بھی تو بنے گا، اس کی بھی تو کچھ رسپانسبلٹیز آتی ہے نا اس کے اوپر. نہیں بیوی کا کہنا مانتا ہے، جورو کا غلام ہو گیا، پتہ نہیں کون کون سے لفظ بولتی ہیں، آڑو ہو گیا. میں نے کہا آپ اپنے گھر کی ہیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں. لیکن ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. انہوں نے بلکہ یہ کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا تربیت کی کمی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. عورت کو تو تربیت دی جاتی ہے، مردوں کو تربیت نہیں دی جاتی، نہ وہ دین سیکھتے ہیں. تو پھر جب گاڑی کا ایک پہیہ جو ہے وہ فلیٹ رہے گا اور ایک پہ گاڑی چلے گی تو کیسے گاڑی آگے بڑھے گی؟ تو لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہمارے معاشرے میں اتنی جو ہے نا وہ کم عقلی بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے دین کے اعتبار سے تب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو آج کی لڑکی کل کی ماں میں ہم نے یہ سارے ٹاپک ہم کور کر رہے ہیں کہ نند کو کیسا ہونا چاہیے، ساس کو کیسا ہونا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. انشاءاللہ یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیجیے آپ. اللہ کی بات تانیہ مجیب ہے، اس پر آپ کو سارے لیکچر ملیں گے انشاءاللہ. لیکن میری کوشش رہے گی کہ آپ لوگ کو لائیو بھی اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاتی رہوں. جی ضرور. السلام علیکم باجی. وہی یہ وعلیکم میاں السلام. بیوی کے حقوق بھی بتائیے آپ. جی دوبارہ میاں بولیے. بیوی کے حقوق. ہاں یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. اب نیکسٹ ہاں والا جو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوگا لیکچر وہ ہے ہی میاں بیوی کے جی حقوق. دیکھیں تو میں آپ کو موٹا تاکہ موٹا ہم بتا میں دیتی صبر آئے، ہم میں ہوں. جی جی وہ ہوئے جیسا اطمینان ہوئے، اللہ کا قرب حاصل ہوئے. جی 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 دیکھیں میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتی ہوں. شادی کے بعد جب شوہر کی جو ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو اس کے فرائض میں بتایا ہے، وہ 3 چیزیں ہیں. وہ نان نفقہ اس کو کہتے ہیں کہ بیوی کے کھانے کا خیال رکھتا ہو، اس کو کھانے کو دیتا ہو، کپڑے دیتا ہو، اور اس کے پاس گھر ہو. اب وہ کرائے کا گھر ہو چاہے اپنا گھر ہو، لیکن یہ 3 چیزیں بیوی کو دینا شوہر کی ذمہ داریوں میں ہے، فرائض میں ہے. اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کے اندر اگر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو جنت کے ہر دروازے سے وہ جا سکتی ہے. اس میں ہے کہ نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو. اور اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر آپ سے کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو آپ نہ پڑھو. نہیں، اللہ کی اطاعت کے سامنے بندوں کی اطاعت نہیں ہوتی. جو اس کے حق آتے ہیں وہ حقوق میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے جب وہ آپ کو اپنے بستر پہ بلائیں اس کے پاس جائیں، اس کا خیال رکھیں، اس کے بچوں کا خیال رکھیں، اس کے جانے کے بعد اس کا گھر کا خیال رکھیں. اگر اس کے ماں باپ ہیں، دیکھو عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، فرائض نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے ان کے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرائض میں نہیں ہے. یہی انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گی کہ عورت کے فرائض میں یہ نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. ہمارے معاشرے میں تو اتنا بڑا المیہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے اس بات پہ طلاق دے دیتے ہیں کہ تو نے میری ماں باپ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا، یا تم نے جو ہے میرے گھر والوں کا خیال نہیں رکھا. تو اویئرنیس جاننا بہت ضروری ہے. بس یہ 4-5 چیزیں ہیں، اگر اس میں میاں بیوی محبت اتفاق سے یہ کام کرتے ہیں تو یقین جانے وہ گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ ہونی چاہیے. رسپیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد سارے رشتے بنتے ہیں. اگر میاں آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا یا آپ میاں کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہیں تو یاد رکھیں وہ رشتہ کبھی بھی جو ہے نا پنپ نہیں سکتا. رسپیکٹ بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھوڑا وقت دیجیے ریلیشن شپ کو. کسی بھی دیکھیں پودے کو جب ہم لگاتے ہیں تو اس کو بڑھنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں نا، اس میں پانی ڈالتے ہیں، اس کو سورج کی روشنی ملتی ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اسی طرح کسی بھی رشتے کو پنپنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو تھوڑا ٹائم دیجیے. ہم تو سمجھتے ہیں آج شادی ہو کل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے بس ہم جو ہے وہ زندگی جنت کے ساتھ گزارے. نہیں، تھوڑا ٹائم دیجیے، اس کے حقوق فرائض کو جانیے، اپنے حقوق فرائض کو جانیے، اور اس طرح سے رویہ اختیار کریں کہ وہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہو اور آپ اس کے لیے سکون کا باعث. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے تو میں نے کوشش کی ہے تھوڑے سے اس میں، لیکن انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو اس کے 2 گھنٹے کا لیکچر آپ کو میں انشاءاللہ 2-3 دن میں مل جائے گا. میری ابھی یہی کوشش ہے کہ ہسبینڈ وائف کے کیا حقوق اور فرائض ہیں اس کے بارے میں جانا جائے. اور اس کا نام ہے آج کی لڑکی کل کی ماں. اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ بچوں کی شادی کرتے وقت، بچیوں کی شادی کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے.
کون کون سے لوگوں سے شادی کر سکتے ہیں، کن سے نہیں کر سکتے، شادی کیسے کرنی چاہیے، منگنی کرنا کیا جائز ہے، رشتہ لے کے کس طرح جانا چاہیے، یہ ساری جو رولس اور ریگولیشن یہ سب الحمدللہ میں نے اپنے لیکچر میں بیان کیے ہوئے ہیں. یوٹیوب پر آپ وزٹ کر لیں، آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ تو بیسک ہے باجی، اس سے ہٹ کے چاہیے مجھے. 30-35 سال ہو گئے ہیں، اب اتنی بچوں کے سامنے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی کہ بس میں بتا نہیں سکتی. یہ ہے گھر کا حال. اچھا تو میں نے ابھی اپنے پورے لیکچر میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ کسی بھی جی چیز کی بیس اچھی ہوگی نا تو تبھی اس کی عمارت جی اچھی قائم ہوگی. تو آپ کی جو شروع کی جو شادی کی جو اگر ٹائم ہوگا اس میں اگر مسئلے مسائل رہے ہوں گے، انڈرسٹینڈنگ نہیں جی ہوگی، اللہ کے احکامات پر جی عمل نہیں کیا ہوگا، تو obviously پھر وہ 35 سال کے 70 سال کی زندگی میں یہی معاملات رہیں گے. اگین وہی کہہ رہی ہوں کہ بیس بہت اچھا ہونا چاہیے. لیکن اگر جیسے آپ پوچھ رہی ہیں تو ان کو بتائیے کہ دین کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. ان کو آپ اس چیز پر آہستہ آہستہ یہ بات کسی کے ذریعے بھی بتائیے، جیسے ان کے ماں نہیں باپ باجی، انہوں جماعت اسلامی کے ہے، ان کو سب معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے. لوگوں کے ساتھ اچھے رہتے، دوستوں کے ساتھ اچھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے. صرف گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت تیزی سے بات کرتے، کوئی بھی بات بولو اس پہ پلٹ جاتے، غصہ کرتے. ایسا یہ حال ہے ہمارے گھر میں. اللہ بس تعالیٰ آپ آپ کے دعا اوپر رحم کریے. فرمائے، کرم ہاں فرمائے. بس تعالیٰ دعائیں آپ کے ہاں لیے. لیکن ان سے بات کر کے ضرور دیکھیں ہوں. کہ کیوں ایسا معاملہ ہے، کیا ایسا معاملہ ہے جو گھر میں بچے اور بیوی ان کو اچھے نہیں لگتے. اللہ نے تو سکون کے لیے پیدا کیا ہے ان کو، شوہر کے ڈپلومیٹ لیے یہ رہتے نا، ہے. تو ان سے ڈپلومیٹ پوچھ. بس. ہاں تو دیکھیں انڈرسٹینڈنگ کرنا بہت ضروری ہوگی آپ کو. ان کی دو باتوں کو جی برداشت کر کے ان سے پوچھیں کہ یہ معاملہ کیوں کرتے ہیں، کیا پرابلم ایسی ہے. دیکھیے کسی بھی معاملے کو یعنی جاننے کے بعد اس کا مسئلے کا حل نکلتا ہے. اگر آپ پوچھیں گی نہیں، وہ بتائیں گے نہیں، تو لڑائیاں تو ہوں گی. پوچھیں ضرور جی. ان سے کہ ایسے کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو گھر میں اچھا نہیں لگتا، بیوی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے اور نہیں ایک لگتے. پیسہ نہیں دیں گے ہمارے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں نہ بیوی کے ہاتھ میں. سب اپنے اس میں رکھ لیے ہیں بینک کے. بس تھوڑا بہت لاتے، کھلاتے پلاتے وہ کرتے الحمدللہ، لیکن کچھ نہیں دیتے. دیکھیے پیسوں کے لیے تو یہی ہے کہ جو نفع اگر وہ پورا کرتے ہیں تو اس ذمہ داری سے تو وہ پورے ہیں. لیکن اگین میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگوں کی نا تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے. یہی تو میری بھی پوری کوشش ہے آج کی لڑکی کل کی ماں میں. اور قبر آخرت کی تیاری اور جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک لے کر آ رہی ہوں، انسان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ معاملات ہماری زندگی میں کیوں ہے. کیوں جب بھی تو میں دیکھیں فطرت، روح، ہمارا جسم، یہ کیوں بتا رہی ہوں، جذبات، خیالات، عقل، اس وجہ سے کیونکہ اسی کے تحت اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ ٹاپک بور لگے کہ فطرت کے بارے میں سسٹر تانیہ بات کریں، لیکن یہ ہم سے جڑی ہوئی چیز ہے. اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جب تک سے ہم نہیں جانیں گے تو اس کو عمل کیسے کریں گے. جبھی تو ہمارے عمل ناقص ہیں، تبھی تو ہماری زندگی میں پرابلم ہے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پر علم ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. لیکن اگین دعا ان کے لیے کرتی رہیے اور اپنا بیہیو ایسا رکھیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جو آپ کے احکامات اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے احکامات رکھیں کہ بیوی کو پولائٹ ہونا چاہیے، پولائٹلی طریقے سے اچھے طریقے سے آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بھئی یہ معاملات کیوں ایسے ہیں. اور ساتھ ساتھ دعا کیجئے، نماز کی پابندی رکھیں، صدقہ دیتی رہیے. تربیت کرنا بہت ضروری ہے. اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں. آپ کے بچے بھی کل کسی کے شوہر بنیں گے، کسی کی بیویاں بنیں گی، آپ کی بیٹیاں. تو اتنی تربیت کریں کہ بچوں کے اندر یہ اویئرنیس ہو کہ ہمیں دین اسلام کیا بتا رہا ہے. اس لیے گھڑی گھڑی یہاں پہ بتایا دین اسلام فطرت ہے. دین اسلام فطرت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید ڈالی ہے، حق اور باطل کی تمیز ڈالی ہے. پورا لیکچر آپ دوبارہ سنیے گا. یہ فطرت ہی ہے انسان کی جو آپ کو حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے. یہ دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وجہ سے دیا ہے. اس کے اندر نظام ہے، اس کے رولز ہیں، قواعد ہیں. انہیں کو تو فالو کرنا ہے. کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اگر زندگی صرف جانوروں کی طرح گزارنی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو جتنی دنیا میں ہمیں پیدا کیا، پھر ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں بامقصد پیدا کیا، لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہم. جب فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا بھی ہمارے لیے عذاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. چاہے وہ مرد مجھے سن رہا ہو، چاہے عورتیں. یہ سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے آپ سے سب کا یہ سوال پوچھنا ہے کہ زندگی کیسے گزاری. 5 سوال ہیں اللہ کے سامنے. جوانی کیسے گزاری، زندگی کیسے گزاری، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، کتنے دوسروں تک پہنچایا، رزق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کا مطلب ہے جو کچھ نعمت آپ کو دی تھی، رزق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ 2 الگ الگ سوال ہیں. تو یہ جو نعمتیں اللہ نے دی نا، اس کا سوال ہے.
تو ابھی آپ جیسے اب دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں فرمائے، لیکن اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور بیسک جو ہے نا، میں آپ کو کہتی ہوں، چلیں ابھی بہت زیادہ نہیں، سورہ بقرہ بچوں کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ ضرور اس کا کورس کروائیے. پوری ام القرآن ہے وہ سورہ بقرہ، اس میں سب کچھ ہے، سارے احکامات ہیں، کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. تو پلیز اس سورہ بقرہ کو ضرور پڑھیے، خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے. شادیوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے کورس کروائیں بچوں کو. اب تو انڈیا میں میرے خیال سے شروع ہو چکا ہے، ہمارے امریکہ میں 2-3 اسٹیٹ پہ شروع ہو گیا ہے کہ شادی سے پہلے 6 مہینے کا کورس کروایا جاتا ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں. بس ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، بچہ ذرا سا قابل ہوا یا لڑکی بگڑنے لگی تو اس کو شادی کر دی. وہ ایک پرابلم سے ختم ہو کے ختم نہیں ہوتی، دوسری پرابلم میں اس کو ڈال دیتے ہیں. اس کو بتائیں تو کہ آنے والی زندگی میں کرنا کیا ہے، زندگی گزارنی کیسے، اپنے حقوق و فرائض کو پہچاننا کیسے، دوسرے کے حق اور فرائض کو دینا کیسے. یہ ضروری ہے ہم سب کے، ہم خواتین کے لیے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، بہت ضروری ہے، ذمہ داری ہے. روز محشر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. اولاد دی تھی کیونکہ اولاد جو ہے نعمت ہے. اولاد کے اوپر بھی میں نے بہت بڑا لیکچر دیا ہوا ہے، یوٹیوب کے اوپر ہے، کہ اولاد ہمارے پاس نعمت ہے، امانت ہے، صدقہ جاریہ ہے. اور یہی ہمارے لیے بعد میں جو ہے گناہ جاریہ بھی بن سکتی ہے اگر ہم نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی ہے. اور امانت کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے پاس کسی تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو چھوڑا ہوا ہے تاکہ آپ بھی اس سے جو ہے جنت کما سکیں. تو جو ابھی جیسے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ کے اوپر بھی، ان کے اوپر بھی، ان کے والدین کے اوپر یہ پوچھا جائے گا کہ بچوں کو شادی کے لیے ان کے حقوق اور فرائض قرآن مجید سے کیوں نہیں بتائے، زندگی کیوں جو ہے وہ جانوروں کی طرح گزاری، پوچھا جائے گا. اس لیے انسان اور جانور میں فرق ہے. بچے تو جانور بھی پیدا کر لیتے، کھاتے تو جانور بھی ہیں، سوتے بھی ہیں. رزق کی تلاش کے لیے ہم سے زیادہ اللہ پہ توکل کر کے وہ نکلتے ہیں. توکل ان کا زیادہ اچھا ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ واپس جب ہم آئیں گے تو ہمارا پیٹ بھرا ہوگا. ہمارا تو توکل بھی اتنا کمزور ہے. تو انشاءاللہ توکل پہ بھی بات کریں گے ہم. تو اگین ایک چھوٹا سا لیکچر ہی ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے. بس دعا یہی ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں. قرآن وہ بہترین دوست ہے جو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. قرآن سے جڑیے، کم از کم سورہ بقرہ کی تفسیر ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے، اور ہم سب کے دلوں کو شیطان کی شر سے بچائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اپنی رضا کا ہمیں غلام بنا دے، ہمیں ذہنی، جسمانی، روحانی ہم سب کو سکون عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو، مشکلوں کو، بیماریوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور ہماری اولادوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو شیطان کے شر سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.